اور پھر ہجرت کی مکے سے مدینے کی، اور پوری امت کو یہ سکھایا کہ یاد رکھو اگر دین کے لیے تم کو ہجرت کرنا پڑے تو تم ہجرت کو گوارا کرو مگر دین کو مت چھوڑو۔ کس کو مت چھوڑو بھائی؟ دین کو مت چھوڑو۔ مسلمانوں کو یہ سکھلایا، اور آج ہم ایمان میں اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں مگر دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے کیا؟ اور اللہ کے نبی نے وہی سکھایا اور ہجرت کر کے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے علاقے میں جب پہنچے وہاں پہ بھی دین کا کام شروع کیا مدینے میں جا کر، لیکن وہاں بھی مشرکین مکہ نے آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیا، وہاں آ کر آپ سے لڑائی لڑنے لگے۔ اب آپ کی سیرت میں آپ نے ہم کو یہ سبق دیا کہ یاد رکھو کبھی بھی کسی سے لڑائی جھگڑا بالکل مت کرنا، خود اپنے سے شروعات مت کرنا۔ اگر کوئی تمہارے سے آ کر لڑتا ہے اور تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے تو تم اپنا ڈیفینس کر سکتے ہو، وہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ کوئی زبردستی تمہارے سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے تو تمہارے اوپر فرض ہے تم اپنے جان کی حفاظت کرو، مگر خود سے کبھی بھی جھگڑے کی شروعات مت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھو، آپ کا کلیجہ دیکھو کہ مکے والے مدینے تک آئے، بدر تک آ کر آپ سے لڑائی کی، احد تک آئے آپ سے لڑائی کی، خندق کے وقت میں آپ کو فاقے برداشت کرنا پڑے، آپ نے سب برداشت کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کبھی بھی لڑائی کی شروعات نہیں کی۔ ساری تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگیوں میں یہ سب چیزوں کو برداشت کرتے رہے، مگر آپ نے دین کے نقصان کو برداشت نہیں کیا۔ اور پھر صلح حدیبیہ کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے، بالکل بیت اللہ کے سامنے، پہاڑیوں پہ سے بیت اللہ نظر آتا تھا وہاں سے، لیکن مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو طواف کرنے نہیں دیں گے، ہم آپ کو حج کرنے نہیں دیں گے، واپس بھیج دیا اور صلح لکھائی گئی۔ اب آپ پہ ظلم کیا جانے لگا، اور صلح میں جو شرطیں رکھی گئی وہ ایسی تھی جس میں مسلمان دب رہے تھے، مسلمانوں کو دب کر وہ صلح کرنی پڑ رہی تھی۔ ایک شرط صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھائی کہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوں گی اور 10 سال تک کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ مشرکین نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی؟ صلح نامے پر دستخط ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ سے جو ہے مدینہ آ گئے۔ ابھی سوچو، ہر چیز کو آپ نے برداشت کیا، پیچھے ہٹنے کو، چھوٹے بننے کو، لیکن کس کے لیے برداشت کیا؟ یہ ساری چیزوں کو دین کے لیے برداشت کیا۔ اور آپ جانتے تھے کہ یہ مشرکین مکہ یہ کبھی بھی جنگ سے رکنے والے نہیں ہیں، یہ آج نہیں تو کل جنگ کی شروعات کریں گے، اور ویسا ہی ہوا۔ رزلٹ دیکھو اس کا کیسا آیا کہ قرآن میں اللہ نے تعریف کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ کہنے لگے حضور یہ کیسی کامیابی ہے، آپ دب کر صلح کر رہے ہیں، آپ ڈر کر صلح کر رہے ہیں، ساری شرطیں ہمارے خلاف جا رہی ہے، اور پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی کو پریکٹیکل میں لانے کے لیے 1 سال بھی نہیں لگا، اور اس کے اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ مکرمہ میں جہاں پر آپ کو ستایا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، اور آپ کو وہاں پر جانے کے باوجود بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیا گیا، فاتحانہ شان سے داخل ہوئے اور آپ نے مکہ کو فتح کر لیا۔ اب آپ مکہ کے شہنشاہ تھے، اب آپ پورا مکہ کیا، پورا مکہ، مدینہ، حجاز اور پورا عرب اب آپ کا ہو چکا تھا۔ ایک طرف تو وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ کی جان کے یہ لوگ دشمن بن کے ہجرت کی رات میں آپ کے گھر کے باہر سب کھڑے ہوئے تھے، اور اب ایک وقت وہ آ چکا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے میں فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے تھے، اور تمام آپ کے جو دشمن جو آپ کو ستاتے تھے، آپ کے راستے میں روڑے اٹکاتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، ان میں سے آدھے تو مکہ چھوڑ کے بھاگ چکے تھے، اور جو بچے کچے تھے وہ آپ کے قدموں میں آ کے گر گئے، معافی مانگی اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ کیا سبق ملتا ہے اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب آدمی پر حالات آئے اور ایسا موقع آ جائے اس کے اوپر پیچھے ہٹنے کا، صبر کرنے کا،
تو ایسے وقت میں اس نے صبر سے اور پیچھے ہٹنے سے ہی کام لینا چاہیے. کوئی نقصان نہیں ہوتا ایسے وقت میں چھوٹا بن جانے سے. ورنہ آج ہم اگر دیکھیں گے، آج جو ہم فیل ہے، فیل آج ہم تجارت میں اس لیے فیل ہے کیونکہ ہم کو تجارت کرنا نہیں آتی. ہمارے ناک کے سینٹے پر غصے ہیں، کسٹمر سے بات کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہم کو. ہم اگر کاندے بٹاٹے بھی بیچیں گے 10 روپے کلو کے بھاؤ سے تو بھی ایسی بات کریں گے کہ جیسے ہم حیدرآباد کے نواب ہیں. اور اس کے مقابلے میں غیر مسلم کی مالی کی دکان پہ جا کر دیکھو آپ، وہ آپ سے کتنے پیار سے بات کریں گا. ہم کو تجارت کرنا نہیں آتی. اگر ہم بیکری کرتے ہیں، ڈبل روٹی توست بھی بیچتے ہیں، وہ بھی ایسے وٹ سے بیچیں گے جیسے سونا چاندی ہم بیچتے ہیں. غصے ہماری ناک کے سینٹوں پر ہیں. کہیں پر ملازمت کریں گے تو ایسا سمجھ کر کریں گے کہ جیسے کمپنی کے مالک ہیں، ہم ملازم نہیں ہیں وہاں کے. ہمارے اندر نبی والا طریقہ نہیں آیا. اگر ہمارے اندر نبی والی عاجزی آتی تھی، نبی والا تواضع آتا تھا، نبی والی انکساری آتی تھی، یاد رکھو ہمارے ہاتھ سے یہ حکومتیں نہیں جاتی تھی. جس ملک پہ ہم نے 800 سال تک حکومت کی، وہاں کی جو حکومتیں ہمارے ہاتھ سے نکلی، اس کا بیسک ریزن یہی ہے کہ نبی والے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا. اور یہ نبی والا طریقہ ہے. اور میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں کہ ہم کو کتنے جلدی غصے آتے ہیں، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ. یعنی جو بات غصے میں آنے کی نہیں ہے وہ باتوں پر بھی ہم کو غصے آتے ہیں.